نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انتا بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تمہارا مرتبہ اور مقام میرے ہاں ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام ہے۔ اس حدیث کو لے کر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث کا پورا پس منظر کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہوا ہے 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ غزوہ میں نہ جائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مولا علی نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ عورتوں اور بچوں میں ان کو چھوڑا جاتا تھا جو جنگ کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو اس لیے مولا علی کو تھوڑا سا عجیب لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ تمہارا مقام اور حیثیت میرے ہاں ایسے ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اور حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہے۔ یہ حدیث کا پس منظر ہے۔ اس حدیث کو لے کر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں خلافت کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو حضرت ہارون سے مشابہت کیوں دی؟ یہ اس لیے مشابہت دی کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے گئے تو پیچھے ضروریات زندگی اور تبلیغ اور واض و نصیحت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہ آپ جنگ پہ جا رہے تھے تو پیچھے ضروریات زندگی اور واض و نصیحت کے لیے مولا علی کو چھوڑا۔ تو اس واقعے کی مشابہت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون سے مولا علی کو تشبیہ دی۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مقرر فرما دیا ہے۔ اچھا، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا تاریخ دان کہتے ہیں۔ خلیفہ تو اس وقت ہوتا جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ بنتے، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے، تو کیا خلیفہ بلا فصل وہ ہوتا ہے جو نبی کی زندگی میں انتقال کر جائے؟ دوسرا، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ تھے وہ حضرت ہارون نہیں تھے بلکہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ تو حضرت یوشع بن نون خلیفہ بنے تھے، اور بقول شیعوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع کے لیے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے خلیفہ اور وصی یہ ہوں گے۔ اور اسی بات کو لے کے عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ فتنہ کیا تھا، اور حضرت علی کے دور میں بھی یہ فتنہ کیا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی ہے حضرت یوشع بن نون، اسی طرح جو ہے حضرت علی بھی رسول اللہ کے وصی ہیں۔ تو یہ فتنہ عبداللہ ابن سبا کا پھیلایا ہوا ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ثابت نہیں ہوتے ہیں۔